ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے دیوار وغیرہ آڑ نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نابالغ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 861۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی، اور عیاش نے ہم سے عبدالعالی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا۔ اس زمانے میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 862۔ عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 863۔ شعیب نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو، روئے زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے۔ لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 864۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے حنظلہ بن ابی سفیان سے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 865۔ عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 866۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 867۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری نے ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 868۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 869۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 870۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی، میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 871۔ فلیج بن سلیمان نے عبد الرحمن بن قاسم سے بیان کیا، ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے، مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 872۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 873۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی، میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 874۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے یہ اس لیے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 875۔